BBC اردو کے پروگرام سے اردین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. بالی ووڈ کے دبنگ اور ٹائیگر ہیرو سلمان خان کو نایاب کالے ہرنوں کے شکار کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی. سلمان خان کو 9/51 میں دوشی مانتے ہوئے 5 برس کی سزا اور 10,000 روپے جرمانے سے آروپت کیا گیا ہے تथा کیونکہ 5 برس کی سزا ہوئی ہے اس کا گرفتاری وارنٹ بن چکا ہے. فیس بک کے اس اعتراف کے بعد کہ 87 ملین صارفین کا ذاتی ڈیٹا غیر مناسب طور پر برطانوی کمپنی کیمبرج اینالیٹیکا کو دیا گیا، دنیا بھر میں ذاتی معلومات کے تحفظ کی بحث چھڑی ہے. اور ملیے گا قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے 2 ایسے پشتون نوجوان شاعروں سے جن کی شاعری نے آگ اور خون سے جنم لیا ہے. انڈیا کی ایک عدالت نے بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان کو راجستھان میں 19 سال پہلے نایاب ہرنوں کے غیر قانونی شکار کے جرم میں آج 5 سال قید کی سزا دی ہے. جودھ پور کے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے اس مقدمے کے دیگر ملزموں سیف علی خان، تبو، سونالی بیندرے اور نیلم کو بری کر دیا. عدالت کے فیصلے کے بعد سلمان خان کو جیل بھیج دیا گیا. سیشن کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کل صبح ہوگی. دلی سے شکیل اختر. جودھ پور کی ذیلی عدالت نے بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کو نایاب ہرنوں کے شکار کے معاملے میں مجرم پایا ہے اور انہیں قید کی سزا دی ہے. سلمان خان کو 9/51 میں دوشی مانتے ہوئے 5 برس کی سزا اور 10,000 روپے جرمانے سے آروپت کیا گیا ہے تथा کیونکہ 5 برس کی سزا ہوئی ہے اس کا گرفتاری وارنٹ بن چکا ہے اور اسے سینٹرل جیل بھیجا جائے گا. سلمان کو جودھ پور کی سینٹرل جیل بھیج دیا گیا ہے. ضمانت کے لیے سیشن کورٹ میں ان کی درخواست کی سماعت کل صبح ہوگی. انہیں مارنے کی دھمکیوں کے پیش نظر جیل میں ان کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. अन्य बंदे के लिए तैयार रहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन ये एक मामला थोड़ा सा ऐसा है कि सेलिब्रिटी हैं, थोड़े हाई प्रोफाइल हैं, तो इनके लिए हम भी पहले से ही थोड़ा तैयारी रखते हैं. तो उसी हिसाब से हमने बैरक्स वगैरह या जो है वो चिन्हित किए हैं. ہرنوں کے شکار کا یہ معاملہ 1998 میں راجستھان میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران پیش آیا تھا. اس معاملے میں فلم اداکار سیف علی خان، تبو، سونالی بیندرے اور نیلم بھی ملزم تھے. عدالت نے ان سبھی کو بری کر دیا ہے. سلمان کی سزا پر لوگوں میں ملا جلا رد عمل ہے. اس بار جوڈیشری ہمارا شاید صحیح ججمنٹ دے کے پروف کر رہا ہے کہ ہاں ایوری باڈی گیٹس جسٹس اینڈ ایکوالٹی ہے. کتنا بھی بڑا اسٹار ہو نہیں ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے جج کی بات لاسٹ ہے، بٹ لیکن اسٹل سلمان کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو، چاہے وہ غلطی بھی ہے پر لیکن ان کو موقع دیا جائے کہ وہ نہ ان کو مطلب بری کیا جائے یا چھوڑا جائے. سلمان اس سے پہلے ممبئی میں شراب کے نشے میں فٹ پاتھ پر بعض لوگوں کو اپنی جیپ سے کچلنے کے ایک معاملے میں عدالت سے بری ہو چکے ہیں. ہرنوں کے شکار سے متعلق ایک دیگر معاملے میں جودھ پور کی عدالت انہیں پہلے بھی 5 برس کی سزا دے چکی ہے، لیکن بعد میں راجستھان ہائی کورٹ نے ان کی سزا کو معطل کر دیا تھا. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. شکیل اختر کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب وہ BBC دلی اسٹوڈیو سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. شکیل اختر، کیا سلمان خان کا کیس ایسا ہے کہ انہیں ضمانت مل سکے؟ دیکھیں شفیع، ضمانت کے لیے آج وکیلوں نے کوشش کی تھی لیکن عدالت نے درخواست آج نہیں سنی اور کل 10:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہیں عدالت سے، سیشن کورٹ سے انہیں کل ہی ضمانت مل جائے. بہت ممکن ہے کہ وہ اس پر صرف سماعت ہو اور وہ وقت لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پچھلی بار بھی جب اسی طرح کے اسی مقدمے سے متعلق ایک دوسرے کیس میں انہیں جب سزا ہوئی تھی تو انہیں ضمانت ملنے میں 7 دن لگ گئے تھے اور وہ 1 ہفتے تک یہاں جودھ پور کی جیل میں تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں کل ہی مل جائے، بہت ممکن ہے کہ مل بھی جائے لیکن اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے. اچھا شکیل اختر، سلمان خان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی آنے والی فلموں، پروموشنز اور دیگر پروڈکٹس کے اوپر تقریباً 1,000 کروڑ روپے داؤں پر لگے ہوئے ہیں. تو بالی ووڈ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی بالی ووڈ کے لیے کافی بہت ہی تکلیف دہ خبر ہوگی، کیونکہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سلمان خان بالی ووڈ کے سب سے کامیاب فلم اسٹار ہیں
اور ان کی عموماً جتنی بھی فلمیں ہوتی ہیں وہ کم از کم 200 سے 300 کروڑ روپے کا بزنس کرتی ہی ہیں، اور کئی فلمیں اس وقت بن رہی ہیں. مثلا ابھی ایک جس کی شوٹنگ وہ کر رہے تھے ریس 3 تھی، جس کی تیاری ہو رہی ہے جو عید پر ریلیز ہونی ہے، اس پر 200 کروڑ روپے لگے ہیں. اور اسی طرح سے دبنگ 3 بن رہی ہے. بھارت ایک فلم ہے، لوراتری بھی اسی سال آنی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو کل ملا کر کوئی 1500-600 کروڑ تو صرف ان فلموں پر لاگت ہی آتی ہے، اور پھر جو پروفٹ ہوتے ہیں، جو فائدہ ہوتا ہے، انہیں ملا کر کافی ہیوج منی، بہت بڑا پیسہ اس پہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور یقینی طور پر بالی ووڈ میں کافی مایوسی ہے. اچھا شکیل اختر، سلمان خان کا ایک امیج یہ بھی ہے کہ وہ بہت سارے فلاحی کاموں میں، چیریٹیز کے لیے بہت کام کرتے ہیں، تو ان کا یہ امیج کیسا ہے؟ دیکھیں کافی دنوں سے وہ ایک تو ان کا اپنا NGO ہے جو غریب لوگوں کے لیے، جو بچیوں کی تعلیم کے لیے، اس کے علاوہ جو کہیں پر کوئی ان کے پاس مدد کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے وہ کافی کام کر رہے ہیں، اور ایک بڑی اچھی امیج پچھلے کچھ سالوں میں ان کی بنی ہے. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاہے کہیں نیپال کا زلزلہ ہو یا کہیں پر کوئی تباہی آئی ہو، یا ایون سیاسی جماعتوں کو چندہ دینے میں بھی وہ کافی آگے رہتے ہیں. تو کافی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالی ووڈ کے ایسے سب سے بڑے اسٹار ہیں جو کافی پیسہ جو انسانیت کی خدمت پہ بھی کافی خرچ کر رہے ہیں. شکیل اختر، بہت بہت شکریہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے. BBC ہندی کے بھرت شرما کا کالم کالا ہرن اتنا اہم کیوں ہے؟ انڈین بیٹسمین شکھر دھون کا آفریدی کو جواب، زیادہ دماغ مت لگاؤ، اور ترقی یافتہ ملکوں کا سورج پر کمند ڈالنے کا منصوبہ. یہ ہیں وہ خبریں جن میں آپ بہت دلچسپی لے رہے ہیں. آسٹریلوی حکام نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ باضابطہ طور پر فیس بک کے خلاف تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا کمپنی نے ملک کے پرائیویسی قانون کے خلاف ورزی کی ہے یا نہیں. واضح رہے کہ فیس بک نے کہا ہے کہ اس نے 87 ملین سے زیادہ صارفین کی معلومات ایک سیاسی مشاورتی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا کو فراہم کی. اس سے قبل فیس بک نے یہ تعداد 50 ملین بتائی تھی. فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ صارفین کی نجی معلومات کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے تھے. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے 1 گھنٹہ جاری رہنے والی کانفرنس کال میں اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ماضی میں تھرڈ پارٹی کمپنیوں پر بہت زیادہ بھروسہ کیا، اور ان کمپنیوں نے اس سسٹم کا ناجائز فائدہ اٹھایا جو کہ انہوں نے بنایا تھا. مارک زکربرگ کی قیادت اور ان کی فیس بک کو چلانے کی صلاحیت پر دنیا بھر میں سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن زکربرگ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ کمپنی سے دستبردار نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ فیس بک جیسی چیز پہلے کبھی نہیں بنی. جب آپ ایسا کام کر رہے ہوں جو پہلے نہیں ہوا تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. زکربرگ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا احتساب اس بات پر ہونا چاہیے کہ آیا ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہے ہیں یا نہیں. فیس بک کے بانی نے زور دیا کہ اب تھرڈ پارٹی ایپس کو صارفین کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ایک سخت مرحلے سے گزرنا ہوگا. مارک زکربرگ اگلے ہفتے واشنگٹن جانے کی تیاری کریں گے، جہاں وہ امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہوں گے. انہیں اس پورے تنازع سے متعلق سوالات کا جواب دینا ہوگا. فیس بک صارفین کے متاثر ہونے والے 87 ملین اکاؤنٹس میں سے زیادہ تر کا تعلق امریکہ سے ہے. گزشتہ ماہ جب سے کیمبرج انالیٹیکا کا سکینڈل منظر عام پر آیا ہے، کئی لوگوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صارفین فیس بک کا بائیکاٹ کر دیں. مارک زکربرگ کہتے ہیں کہ ان کے کاروبار پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں ہوا. غضنفر حیدر، BBC نیوز. دنیا بھر میں سنیما گھروں کی سب سے بڑی کمپنی AMC نے اعلان کیا ہے کہ اس ماہ کی 18 تاریخ کو وہ سعودی عرب میں اپنا پہلا سنیما ہال کھول رہی ہے. سعودی عرب میں گزشتہ 35 سال سے سنیما گھروں پر پابندی تھی اور مملکت میں کئی دہائیوں میں کھلنے والا یہ پہلا سنیما گھر ہوگا. 18 اپریل کو لگنے والی پہلی فلم بلیک پینتھر منتخب کی گئی ہے. AMC آئندہ 5 سال میں سعودی عرب میں 40 سنیما گھر کھولے گی. گوگل کے ہزاروں ملازمین نے اپنی کمپنی کو لکھے گئے کھلے خط پر دستخط کیے ہیں، جس میں کمپنی سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکی فوج کے پروجیکٹ پر کام بند کر دے. مے 1 نامی اس منصوبے کے تحت آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت کے ذریعے فوجی ڈرونز کے نشانہ بنانے کی صلاحیت کو بہتر کیا جاتا تھا.
जापान में सोमो रेसलिंग एसोसिएशन ने 2 खवातीन को रेसलिंग रिंग से बाहर निकालने पर अवाम से माफी मांगी है। ये खवातीन उस वक्त रिंग में कूद पड़ी जब शहर के मेयर रिंग में तकरीर करते हुए दिमाग की शरियान फटने के सबब गिर पड़े। सोमो रेसलिंग की देरीना रिवायत के तहत खवातीन रिंग के अंदर कदम नहीं रख सकती। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साबिक नायब कप्तान डेविड वार्नर ने कहा है कि वो बॉल टेम्परिंग की वजह से क्रिकेट खेलने पर लगने वाली 12 माह की पाबंदियां कबूल करते हैं। वार्नर, डेविड स्मिथ और कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट पर जनूबी अफ्रीका में मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग की वजह से पाबंदियां आयद की गई थीं। तीनों खिलाड़ियों ने पाबंदी के खिलाफ अपील न करने का फैसला किया है। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कबायली इलाकों के 2 शायर जो अपने हालात के नौहगर भी हैं, और देखिएगा कि मादूमी के खतरे से 2-4 जानवरों के तहफ्फुज के लिए इल्म फलकियात की तकनीक क्यों इस्तेमाल की जा रही है।
BBC اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے قبائلی علاقے وزیرستان ایجنسی میں شدت پسندی کے دوران جن بچوں نے بمباری اور اظہار خیال پر پابندیاں دیکھیں، آج وہ پشتون تحریک کے اہم کردار بن کر سامنے آئے ہیں۔ شوکت عزیز کے پاس کوئی تعلیمی سند نہیں، لیکن ان کے 2 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں، جبکہ محسود اسکول میں ترانے گاتے تھے اور اب افغانستان میں موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے ان نوجوانوں سے ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے بات چیت کی۔ میرے کتاب کا پہلا افسانہ گن خط پہ گن خط ہمارے روایت میں بہت عظیم ہے۔ ابھی وہ جو روایات ہیں، ہمارے جو کلچر ہے، وہ برباد ہو گئے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو دیکھے ہیں، موت دیکھے ہیں، درد دیکھے ہیں، لوگ بے گھر ہو کر جا رہے تھے، دنیا بھی دیکھے لیکن اندر نہیں دیکھے۔ لیکن وزیرستان یا فاٹا میں میڈیا پہ تو پابندی واضح ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ افسانوں کے ذریعے، شعر کے ذریعے اپنے علاقے کا جو تصویر ہے، جو درد سے بھرا ہوا ہے، اسی پہ کام کیا ہے۔ 2006 سے لے کر 2016 تک میں وہاں پروگرام کر رہا تھا، پروگرامیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھی چپکے سے کوئی اور ہنر سے۔ تو 2016 کے بعد میں ادھر آیا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں ابھی ادھر پروگرام نہیں کر سکتا۔ ابھی جو تحریک چل رہا تھا، اس سے کچھ دن پہلے جو لانگ مارچ جا رہا تھا، میں نے ایک ترانہ تیار کیا، دا سنگ آزادی دا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس ترانے کا بھی بہت کردار ہے۔ ځوانان مو قتل کیږي دا څنګه ازادي دا کورونه مورانیږي دا څنګه ازادي دا پښتون پکې غر کیږي دا څنګه ازادي دا۔ ہمارے جوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ اور پشتون ادھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یہ کیسی آبادی ہے، آزادی ہے؟ تو ہمارے لوگ جو ہے نا، وہ اس فن سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، بہت ہی لگاؤ لگتے ہیں، لیکن فنکار جب اس فن میں آ جاتے ہیں تو اس کو پھر برا سمجھتے ہیں کہ آپ فنکار ہیں۔ اور اتن بھی سارے لوگ کرتے ہیں تقریباً ہمارے علاقے کے، اور جتنے بھی پشتون بیلٹ ہیں نا، ساری اتن کرتے ہیں، اور اس میں ایک میسج ہوتا ہے یونٹی کا۔ تو اگر دیکھا جائے، وہ جو ڈول بجانے والا ہوتا ہے نا، اس کو پھر برا سمجھتے ہیں لوگ۔ چې د ژوند نو بیز دوي د سرونو څه پکار دی، د بارودو په وطن کې، د بارودو په وطن کې، د ګلونو کر پکار دی، د ګلونو کر پکار دی، د ګلونو کر پکار دی۔ اس کا یہ ترجمہ ہے کہ ہمارا جو بارود بچھی ہوئی زمین ہے، اس میں اگر ہم پھول اس میں وہ کریں، پھول اگائیں، تو اسی طرح جو ہمارے اکثر یہاں پہ اس سائڈ پہ بات جاتی ہے کہ ہمارے جو مشران ہیں یا ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، آگے ہمیں لیڈ کرے اور ہم جا کے آگے اچھے حالات میں آ جائیں۔ برطانیہ میں معدومی کے خطرے سے 2-4 جانوروں کو بچانے کے لیے سائنسداں ایک ایسی تکنیک استعمال کر رہے ہیں جو ماہرین فلکیات ستاروں کی نقل و حرکت کو جانچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین جنگلی حیات کا مقصد ایک ایسا نظام تیار کرنا ہے جس سے ہر جانور کے جسم سے نکلنے والی مخصوص حرارت کی مدد سے اس کی درست شناخت کی جا سکے۔ پلب گھوش کی رپورٹ، سلیم قاضی کی زبانی۔ ان بندروں کے جسم سے نکلنے والی حرارت سے انہیں جنگل میں چلتے پھرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی دور یہ گینڈے کھانے کی تلاش میں زمین کو سونگ رہے ہیں، اور ان ببونز کو تو درختوں پر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سرجوکس جیسے کنزرویشنسٹ جانوروں کو گن کر ان کا حساب رکھتے ہیں، جو نہ صرف ایک مشکل کام ہے بلکہ اکثر اوقات اس کے نتائج بھی درست نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ہمیں جانوروں کی تعداد کے بارے میں نہیں معلوم۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں برطانیہ کے علاقے مرسی سائڈ کے نوزلی سفاری پارک میں سرج اس سسٹم کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں جو فضا سے جانوروں کے ہیٹ سگنیچر کی فلم بناتا ہے۔ ڈرون فضا سے کہیں زیادہ جانوروں کی نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا جانور ہے۔ سرج کو ایک ماہر فلکیات کی ضرورت تھی
क्लेयर बर्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं जो सितारों से निकलने वाली हरारत के नकूश से खुद ब खुद उनकी उम्र और जमीन से फासले का अंदाजा लगा लेता है। क्लेयर ने यह तरीका सर्च की ड्रोन से ली जाने वाली तस्वीरों पर इस्तेमाल किया। हर एक नस्ल के जानवर की अपनी एक मखसूस हरारत होती है। इस बात को सामने रखते हुए हम एल्गोरिदम बना सकते हैं जिससे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये रेनो है, हाथी है या कोई ज़राफ़ा। माहिरीन ने ड्रोन्स की मदद से जानवरों की शनाख्त के इस तरीके को नोजली सफारी पार्क में कामयाबी से आजमा लिया है। अगर जंगल में भी ये तजुर्बा कामयाब रहा तो माहिरीन को ऐसे जानवरों को बचाने में बहुत मदद मिलेगी जिनका वजूद खत्म होने का खदशा है। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि अदाकार सलमान खान को 5 साल कैद की सजा आज सरबीन का बड़ा मौजू था। इंडिया की एक अदालत ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को राजस्थान में 19 साल पहले नायाब हिरणों के गैर कानूनी शिकार के जुर्म में आज 5 साल कैद की सजा दी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।